اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے اپنی بہارستانی اردو کا سبق نمبر 9 ایثار کا جذبہ پڑھا تھا، جس میں ہم نے عدنان، شیبہ اور زین کے بارے میں پڑھا۔ ماں اور سوتیلے بھائیوں کی بے رخی سے تنگ آ کر زین ایک رات گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اب آج ہم صفحہ نمبر 52 کے آگے پڑھیں گے۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کر سرخ رو ہوئے۔ وہاں تو پتہ مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا۔ پتہ مارنا مینز محنت کرنا۔ دوسرا آیا تنہا مینز اکیلا۔ تیسرا آیا دیوالا پٹنا مینز کنگال ہو جانا۔ یعنی شیبہ کے دونوں بیٹے لوفر تھے، آوارہ تھے، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ یہ دیکھ کر عدنان نے انہیں کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں بھی اپنی لوفری اور نالائکی کے سبب باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکے۔ عدنان بڑھاپے اور ناسازگار طبیعت کی وجہ سے اپنا کاروبار اکیلے نہیں سنبھال سکتا، اور اس کے حصے داروں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا سب کچھ دھیرے دھیرے اپنے قبضے میں لینا شروع کر لیا۔ عدنان جلد ہی ایک رئیس سے ایک غریب آدمی بن گیا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی؟ صحت نے بھی جواب دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یعنی ساتھ ہی ساتھ اب عدنان کا صحت بھی خراب ہو گیا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے اب خراب ہو چکے ہیں۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آتا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے جا رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا؟ اس میں ہمیں الفاظ معنی آیا۔ کنگال مینز مفلس، اور آیا تھا کفارہ مینز بدل۔ یعنی اب عدنان کے پاس اس قدر پیسہ نہ تھا کہ وہ اپنے لیے گردہ خرید سکتا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ اب عدنان اور اس کی بیوی بہت دکھی تھی، اور شیبہ زین کے ساتھ کیے گئے سلوک پر پچھتا رہی تھی کہ ہم نے زین کے ساتھ ناانصافی کی۔ جب زین گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا تھا۔ اس نے قدم
کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل مینیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آئے انتھک محنت مینس بہت محنت، انتھک محنت بہت محنت، یعنی ذہن اپنی محنت اور لگن سے ترقی کرتے کرتے جنرل مینیجر کے عہدے پر پہنچا۔ اس نے ایک رئیس گھر میں شادی بھی کی اور وہ ایک امیر گھر کا داماد بن گیا، امیر گھر کا داماد بھی بن گیا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ اس میں ہمیں آیا مشکل الفاظ عطیہ مینس تحفہ، یعنی ایک دن زین لان میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ عدنان اپنے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر لینا چاہتا۔ یہ پڑھ کر زین چونک گیا، اپنی بیوی کو بتانے کے بغیر اپنے سیکرٹری کے ساتھ عدنان کے پاس چلا گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہتا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈال کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہتا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے لگا۔ اس میں ہمیں مشکل الفاظ آیا سسکیاں بھرنا مینس رونا۔ دوسرا آیا نڈال مینس تھکا ہوا، یعنی زین باپ کی حالت دیکھ کر روتا رہا۔ ماں کو گلے لگ کر بھی بہت رویا، کیونکہ عدنان اور شیبہ نے اسے جو دیا وہ اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ پرانی یادیں یاد آئی کہ وہ وہی ہے جنہیں میں پوجتا رہتا، کتنا پیار کرتا رہا۔ اس وقت خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ ڈاکٹروں سے مشورہ لیا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بلبوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ اس میں الفاظ معنی آیا ہمیں بلبوتے مینس زور، طاقت۔ دوسرا آیا تھا سعادت مینس خوش قسمتی، یعنی عدنان کا آپریشن کروایا، اپنا گردہ دے کر باپ کی جان بچائی، کیونکہ وہ اپنا گردہ دے کر اس خوش قسمتی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کروایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ یعنی
عدنان کا آپریشن بھی کروایا۔ جب عدنان صحتیاب ہو گیا، زین نے عدنان اور شیبہ کو اپنے گھر لایا۔ زین کی بیوی بھی ایک نیک خاتون تھی۔ وہ اپنے ساس سسر کو گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی تلاش کر کے انہیں اپنے اثر رسوخ کے اچھے عہدے دلوائے۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ ہو گیا ہمارا یہ اثار کا جذبہ کمپلیٹ۔ اب انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔